دوستو ڈو یو نو میں خوش آمدید۔ یہ جھنڈا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 مختلف قوموں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے جھنڈوں کا مجموعہ ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو یہی بتاؤں گا کہ ایک جھنڈا 3 مختلف قوموں کی نشاندہی کیوں کر رہا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ سب سے پہلے انگلینڈ کے جھنڈے سے شروع کرتے ہیں، جسے سینٹ جارج کراس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اس جھنڈے کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ اس کی ابتدا انگلینڈ کے اندر کہاں سے ہوئی، لیکن دوستو لیجنڈ ہے کہ 1188 عیسوی میں انگلینڈ اور فرانس کے بادشاہوں نے اکٹھے صلیبی جنگوں پر جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوجوں میں فرق کرنے کے لیے انگریزوں نے سفید کراس اور فرانسیسیوں نے سرخ کراس استعمال کیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد انگریزوں نے بھی سرخ صلیب کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور کنگ رچرڈ دی لیون ہارٹ نے صلیبی فوجوں میں استعمال کے لیے اس علامت کو اپنایا تھا۔ دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تمام عیسائی مسلمانوں کے خلاف ایک ہی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں اور وہ تمام متحد ہیں۔ دوستو ان کا خیال تھا کہ جب تمام فوجی ایک ہی رنگ کے صلیب کے سائے میں کھڑے ہوں گے تو وہ کسی بھی بڑی سے بڑی فوج پر روب ڈالنے کے لیے کافی ہوگا۔ دوستو اس کے بعد انگلینڈ نے 1545 میں فوجیوں کے علاوہ بھی اس جھنڈے کو آفیشیلی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب انگلینڈ نے اس کے علاوہ تمام رنگوں اور قسموں کے جھنڈوں کو اپنے ملک سے ختم کر دیا تھا۔ تمام رنگوں کے کراس ختم ہو جانے کے بعد اس کراس کے پاس بہت زیادہ گنجائش تھی کہ اب یہ انگلینڈ سے اچھی طرح وابستہ ہو جائے۔ اب اسکاٹ لینڈ کے جھنڈے کی طرف بڑھتے ہیں، جسے سینٹ اینڈریو کراس بھی کہتے ہیں۔ دوستو اس کی ابتدائی کہانی سینٹ اینڈریو شہید کے گرد گھومتی ہے۔ اینڈریو اسکاٹ لینڈ کا سرپرست تھا اور لیجنڈ ہے کہ اسے ایکس کے سائز کے صلیب پر پھانسی دی گئی تھی۔ سینٹ اینڈریو کی تصویر کے ساتھ ایکس کی شکل پہلی بار اسکاٹ لینڈ میں 1180 میں ولیم اول کے دور میں ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی۔ اس تصویر کو 13ویں صدی کے آخر تک سرکاری مہروں پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ 14ویں صدی کے نصف کے قریب ایکس کو مزید سادہ شکل میں تبدیل کرنے کے لیے اینڈریو کی تصویر کو ہٹا دیا گیا اور پھر 1385 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے پارلیمنٹ نے حکم دیا کہ فرانس میں بیرون ملک خدمات سر انجام دینے والے اسکاٹ لینڈ کے فوجیوں کو اپنے بختر پر سفید ایکس پہننا ہوگا۔ اس طرح اسکاٹ لینڈ میں ایک جھنڈے پر نیلے رنگ کے پس منظر کے ساتھ مانوس سفید رنگ کا پہلا تصدیق شدہ ایکس 1542 میں ہوا تھا۔ انگریزوں نے اس کے 3 سال کے بعد اس جھنڈے کو اپنی بحریہ میں استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اسی طرح دوستو یونین جیک کا پہلا ایڈیشن 1606 عیسوی میں ہوا، لیکن اس سے 3 سال پہلے 1603 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے جیمز کو انگلینڈ اور آئرلینڈ کے تحت یہ دونوں وراثت میں ملے تھے اور یہ اس وقت تینوں پر حکومت کر رہا تھا۔ تینوں ممالک پر ایک ہی بادشاہ کی حکومت تھی، لیکن یہ تینوں مملکتیں پھر بھی علیحدہ علیحدہ رہی۔ اس کے بعد جیمز نے اسکاٹ لینڈ کی اپنی آبائی ریاست اور انگلینڈ کی بادشاہی کے درمیان اتحاد کی علامت کے لیے ایک نئے جھنڈے کا حکم دے دیا۔ اس وقت 2 مختلف قسم کے جھنڈے بنائے گئے۔ جھنڈے کا زیادہ مانوس انگلینڈ ورژن تھا جو انگلینڈ میں استعمال ہوتا تھا، جبکہ کم مانوس اسکاٹش ورژن تھا جو اسکاٹ لینڈ میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ دونوں جھنڈے محدود شکلوں میں ہی استعمال کیے گئے تھے، کیونکہ 1707 عیسوی میں یونائٹڈ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کو یونین کے ایکٹ کے تحت ایک ہی ملک ہونے کے باوجود سیاسی طور پر الگ کر دیا گیا تھا۔ یونین ایکٹ کے بعد جھنڈے کا انگریزی ورژن برطانیہ کا سرکاری جھنڈا بن گیا تھا۔ سفید پس منظر پر سرخ ایکس کو سینٹ پیٹرک سالٹائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سینٹ پیٹرک کی علامت ہے جو 1780 کی دہائی میں آئرلینڈ کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہوا تھا اور اس علامت کو انگریز بادشاہ جارج III کے حکم پر اپنایا گیا تھا۔ دوستو ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سے آئرش قوم پرستوں نے اس جھنڈے کو اپنے لیے یعنی آئرلینڈ کی نمائندگی کرنے کے لیے برطانوی ایجاد کے طور پر مسترد کر دیا تھا۔ 1783 عیسوی سے پہلے آئرلینڈ میں پرچم کا جو بھی استعمال تھا وہ بالکل غیر واضح ہے۔ یہ آئرلینڈ میں ایک اثر و رسوخ رکھنے والے ایک طاقتور خاندان فٹز جیرالڈ کے کوٹ آف آرمز پر استعمال ہوتا تھا، اور یہ فٹز جیرالڈ کے اعزاز میں 1480 کے آس پاس بنائے گئے کچھ آئرش سکوں کی پشتوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ 1801 عیسوی سے پہلے آئرلینڈ برطانیہ کے اندر ایک ذاتی یونین کا حصہ تھا، لیکن 1 جنوری 1801 کو برطانیہ اور آئرلینڈ کی مملکتیں باضابطہ طور پر متحد ہو کر ایک قوم بن گئی،
जिस का नाम अब किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेनिया एंड आयरलैंड रखा गया। आयरलैंड की इस एडिशन की बादशाही में नुमाइंदगी करने के लिए इस झंडे को दोबारा सुर्ख क्रास के साथ तब्दील किया गया ताकि तीनों रियासतों की नुमाइंदगी एक ही परचम पर हो। ये यूनियन झंडा आयरलैंड की बरतानिया की अक्सरियत को छोड़ने के बाद अब भी बरकरार है। इसमें मौजूद रेड क्रॉस अब शुमाली आयरलैंड की नुमाइंदगी करता है क्योंकि वो अब भी इस सल्तनत का हिस्सा है। बरतानिया का झंडा होने के अलावा ये झंडा कई दूसरे कौमी परचमों पर भी इस्तेमाल होता है जो कभी बरतानवी सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। ये 1777 तक रियासत हाय मुत्तहिदा के झंडे का हिस्सा था, लेकिन फिर एक बगावत ने सब कुछ बदल दिया। ये 1965 तक कनाडा के झंडे का भी हिस्सा था, लेकिन फिर इन्होंने जनूबी अफ्रीका के झंडे के एक छोटे से हिस्से को तब्दील करने के हक में वोट दिया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तुवालो, जज़ायर कूक, फिजी और कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, मैनिटोबा, न्यू फाउंडलैंड और रियासत हाय मुत्तहिदा हवाई के साथ अंग्रेजी परचम का ताल्लुक है। जॉर्ज क्रॉस ये अल्बर्टा कनाडा के झंडे पर अब भी मौजूद है। न्यूजीलैंड के झंडे के रेफरेंडम और 2014 में बरतानिया को छोड़ने के लिए स्कॉटलैंड रेफरेंडम जैसे हालिया वाक़ियात के साथ दुनिया भर में बरतानिया के झंडे की हैसियत अब भी तब्दीली से मशरूत है। दोस्तों, बरतानिया का झंडा कैसा होता अगर स्कॉटलैंड ने 2014 में यूनियन छोड़ने के लिए वोट दिया होता? और एक अजीब बात यह है कि इसे अब भी बरतानिया कहा जाता है। दोस्तों, मुस्तकबिल के कौन से वाक़ियात इस परचम को बदल सकते हैं? इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।